الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، قرآن کریم انسان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ حق تعالیٰ نے سب سے آخری کتاب ایک جامع اور مکمل نازل فرمائی اور ایک جامع اور مکمل شریعت اس امت کو عطا فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہیں ایک مکمل اور کامل دین دیا۔ کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اسلام لانے سے پہلے اور کہنے لگے کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت اتری ہے، اگر وہ آیت ہماری تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ کامل و مکمل دین کی بشارت جو سنائی، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر اس دین اسلام کے لیے رضامندی کا اعلان کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ ہماری تورات میں اترتی تو جس دن یہ اترتی اس کو ہم خوشی کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوب معلوم ہے، یہ آیت عرفہ میں اتری، جب نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور عرفہ کا میدان تھا اور آپ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ پر یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو اپنی طرف سے عید بناتے، اوپر سے جو دن عرفہ کا تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ مسلمانوں کے نزدیک عید ہے۔ عمر نے اشارہ فرمایا تم اپنی طرف سے عید بناتے، اللہ نے تو خود عید کے دن اس آیت کو نازل کیا، اس لیے کہ عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عید ہے، عید سے ملا ہوا دن ہے، پھر جمعہ کا دن ہے، تو یہ کامل و مکمل شریعت عطا فرمائی۔ افسوس کہ آج میرا آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم اخلاق کی تلاش میں دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل و مکمل ہمیں دین دیا ہے، لیکن ہم اخلاق کے باب میں دوسروں کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اخلاق ملے، ان سے اخلاق ملے، ان سے اخلاق ملے۔ جو اخلاق کا سرچشمہ اور جو اخلاق کا ہار نبی نے میرے گلے میں پہنایا تھا وہ آج ہم دوسروں کے گلے میں دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی جامع اور مکمل شریعت، ایک روایت مجھے یاد آئی اس کی جامعیت پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو نقل فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى جمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا لا اتقبل الکلام الحکمہ، میں حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ بڑی شاندار بات کر رہا ہے، بڑی شاندار بات، لیکن قلوبہم قلوب الجیاف، ان کے دل جو ہیں وہ حیوانوں کی طرح ہے، لائن کی طرح ہے۔ وَأَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَرِ، اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ سگر سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی بولنا بڑا اچھا ہے
لیکن دل بھیڑیوں کی طرح ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسی حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا جو بڑی شان سے حکمت کی باتیں بولتا رہتا ہے، جیسے آج کل واٹس ایپ کے اوپر سب باتیں چلتی ہے حکمت کی، لیکن اس کے چہرے کو دیکھا جائے، اس کی شکل کو دیکھا جائے، اس کی صورت کو دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے نبی سے کوسوں دور ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ یوں کہتا ہے انا لا اتقبل کلام الحکمہ، میں حکمت والی باتوں کو قبول نہیں کرتا، بلکہ میں اس دل کو قبول کرتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق معی، جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہو، وہ خلوصاً معی، اور اخلاص رکھتا ہو، میں اس کو قبول کرتا ہوں. سنو اس سے آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے، آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کی خاموشی پر بھی وہ نہیں بولے گا. کوئی حکمت کے موتی جاری نہیں ہوتے، وہ باتیں نہیں کرتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، لیکن دل اس کا اللہ کے ساتھ ہے، تعلق اس کا اللہ کے ساتھ ہے، دل میں خلوص ہے. تو اللہ یوں کہتا ہے میں اس کی خاموشی پر بھی میری تعریف کا ثواب عطا کروں گا. انا آتا لہو، میں اس کو عطا کروں گا اس کی خاموشی پر، حمدن لی، میرے حمد کا ثواب، کہ وہ گویا خاموش رہنے پر بھی وہ میری تعریف کر رہا ہے. وہ وقارن، اور ساتھ ساتھ میں اس کو وقار عطا کروں گا. بہت بولنے سے وقار نہیں آتا، انسان جہاں چاہے جس طرح چاہے بولتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے میرا وقار. بہت بولنے سے وقار نہیں آتا، وقار خاموشی پر آتا ہے، وقار زبان کے چپ رکھنے پر آتا ہے. بلکہ زبان جتنی چلتی ہے انسان معاصی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے کسی جگہ پر لکھا ہے بخاری کے درس میں، فرمایا جس بات کو تم بول رہے ہو یا جس بات کو تم لکھ رہے ہو، پہلے یہ سوچ لو کہ مجھے اس کا حساب اور جواب دینا ہے ایک احکم الحاکمین کے سامنے. اگر تم قیامت میں اس کو ثابت کر سکتے ہو تب تو بولو اور لکھو، اور اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ، ورنہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. حکیم الامت حضرت اقدس فرماتے ہیں تھانوی رحمت اللہ علیہ، فرمایا وہ دن وہ ہوگا کہ جس دن انبیاء علیہ السلام کے پاؤں لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، بول نہیں پائیں گے، اور آدم جیسے آدم، اور نوح علیہ السلام جیسے نوح علیہ السلام، اور ابراہیم خلیل اللہ ہوتے ہوئے، اور موسیٰ کلیم اللہ ہوتے ہوئے، اور عیسیٰ روح اللہ ہوتے ہوئے، سب کے سب یہ کہیں گے کہ ہم آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. وہاں میرے اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ جہاں انبیاء کا یہ حال ہے، اولو العزم پیغمبروں کا یہ حال ہوگا، وہاں میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بات کو بولنے سے پہلے تولیں، یا کسی بات کو لکھنے سے پہلے 50 مرتبہ تولیں. بخاری شریف کی روایت ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دی، میں قیامت کے دن اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. وہ کون 2 عضو ہے؟ فرمایا ایک شرمگاہ ہے اور دوسرا زبان ہے. مابین اللحیتین، 2 ہونٹوں کے بیچ میں جو ہے، 2 جبڑوں کے بیچ میں جو ہے، اور ایک 2 ران کے بیچ میں جو ہے، یعنی جو شرمگاہ ہے اور زبان ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو دیتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم عظیم المرتبت کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، ہمیں اس قرآن کریم کو اپنا لائے عمل، اپنی زندگی، اپنا اسوہ، اپنا امام، اپنا پیشوا بنانا چاہیے، اور اس قرآن کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے. میں نے اس قرآن کی پہلی سورت کو پیش کیا ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اس سورت کے اندر قریباً 26 الفاظ ہے. یہ سورت میں 26 الفاظ ہے یا 25 الفاظ ہے، اور 126 حروف ہے، اور 7 آیتیں ہیں. اور یہ سورت 2 مرتبہ اتری ہے، مکہ میں بھی اتری اور مدینے میں بھی اتری. مکے میں جب یہ اتری ہے تو سورہ مدثر اور مزمل اور اقرا بسم کے بعد اتری، اور مکمل طور پر اگر سب سے پہلے کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اور کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، واجب ہو، سنت ہو. تمام نمازوں میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد ضم سورت ہے. بلکہ بعض علماء نے تو جو ہے صلاۃ جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ کو کہا ہے. حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کے وہاں صلاۃ جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے.
خود احناف کا بھی ایک قول ہے کہ اگر کسی نے ثنا کی جگہ پر الحمد شریف کو پڑھ لیا تو اس صورت میں اس کو اللہ کی تعریف کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے کہ کسی نے ثنا کی جگہ الحمد پڑھ لیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا تھا کہ جو میری جنازے کی نماز پڑھائیں وہ ثنا کی جگہ الحمد شریف پڑھے۔ تو ہمارے وہاں بھی ایک قول ہے۔ بہرحال کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ اس سورت کے علماء نے 40 نام بیان فرمائے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 نام لکھے، لیکن دیگر علماء نے اس کے اور بھی نام ذکر فرمائے اور 40 نام ذکر فرمائے۔ اس کو سورہ شافیہ بھی کہا گیا، سورہ کافیہ بھی کہا گیا، سورہ فاتحہ بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، سبع مثانی بھی کہا گیا۔ یہ متعدد نام ہے اس سورت کے، اور یہ سورت اتنی عظیم المرتبت سورت ہے، اتنی عظیم المرتبت سورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے کہ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رات میں قیام فرمایا۔ جس بستی میں قیام کیا ان لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا۔ بستی والوں سے کہا کہ بھئی کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے۔ اچھا پیسے سے دے دو، پیسوں سے بھی نہیں دیا۔ بالآخر مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کا جو چودھری تھا، جو پردھان تھا، جو سرپنچ تھا، جو امیر تھا، جو اس بستی کا بڑا تھا، اس کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا۔ ہو سکتا ہے سانپ نے کاٹا ہو سکتا ہے بچھو نے کاٹ لیا ہو، کسی موذی جانور نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ یہ لوگ دوڑے دوڑے ابو سعید خدری کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے اندر کوئی رقیہ جانتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے کہ جو ذرا دم کر دیں اور ہمارے ساتھی کو اچھا ہو جائے، ہمارے امیر کو اچھا ہو جائے؟ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، لیکن ایک ریول لیں گے بکریوں کا، 30 بکریاں یا 90 بکریاں، علی حسب الاختلاف ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ بکریاں لیں گے۔ انہوں نے منظور کر لیا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اللہ نے فاتحہ کی برکت سے اس امیر اور اس سرپنچ کے اور اس چودھری کے اور اس پردھان کے زہر کو ختم کر دیا۔ اتنی زبردست صورت ہے۔ اسی لیے سورت کے باب میں آتا ہے کہ اس سورت کا مقام اتنا زبردست ہے کہ حقیقت میں یہ سورت ایسی ہے جیسے کسی جگہ کیروسین ڈالو اور بھڑک اٹھے، اسی طرح بیمار پر الحمد شریف کی پھونک مارو تو انشاءاللہ تعالی مرض بھڑک کر نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کے اندر سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی یہ تھا کہ آپ الحمد شریف پڑھ کر اور سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے اور ان کو شفا ہو جاتی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی فرض اور فجر کی سنت، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں، سنت اور فرض، ان دونوں نمازوں کے بیچ میں 41 مرتبہ 41 مرتبہ الحمد شریف کی تلاوت کرے گا، فرمایا فتوحات کا دروازہ، کامیابی کا دروازہ، رزق کا دروازہ، مسائل کے حل ہونے کا دروازہ، مصائب کے ٹوٹنے کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ ایسے کھلتا چلا جائے گا جیسے کسی دروازے پر لاک لگا ہوا ہو اور اچانک وہ دروازے کا لاک ٹوٹ جائے۔ اس طرح اگر کوئی فجر کی فرض اور سنت کے بیچ میں الحمد شریف پڑھے 41 مرتبہ 41 مرتبہ، اللہ تعالیٰ فتوحات کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، رزق کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مسائل کا دروازہ، مشکلوں کے حل ہونے کا دروازہ، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر کسی مریض پر چھڑک دیا، حضرت فرماتے حلف بخدا اللہ اس کو شفا دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے، اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمد شریف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت لکھی ہے۔ بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ورد کر کے، کتنی مرتبہ ورد کرے؟ کسی نے کہا 41 مرتبہ 41، کسی نے کہا 101 مرتبہ 101، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھٹکتے راستے پر نہ چلانا، مجھے گمراہی والے راستے پر نہ چلانا، میری اولاد کو نہ چلانا، تو صوفیہ نے لکھا ہے، میں کوئی اور صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان اکابر کی بات کر رہا ہوں جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے،
خواجہ الملت والدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور علامہ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس آیت کی تلاوت کرتا رہا اور اس کے بعد دعا کی تو خداوند قدوس نفسانی خواہشات سے میری بھی حفاظت کرے گا اور اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ بھٹکنے سے بچائے گا، اللہ رسوائیوں سے بچائے گا، اللہ غلط راستوں سے بچا لے گا، اللہ ان کے دلوں کو دین پر ڈال دے گا، اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا، اللہ ہدایت پر ڈال دے گا۔ یہ ساری باتیں الحمد شریف کے اندر ہے۔ جہاں قرآن کریم روحانی تربیت کے لیے آیا ہے وہاں جسمانی تربیت کے لیے بھی آیا ہے۔ اس میں بڑی شفا کی باتیں، اب چونکہ وقت ہو چکا ہے میں صرف آج ترجمہ کر دوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ دنیا میں جتنی تعریف ہوگی، آپ آسمان کی تعریف کرو، حقیقت میں وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آپ زمین کی تعریف کرو، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ میں میری خوبصورتی کی تعریف کروں، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ یوسف کے جمال اور خوبصورتی کی تعریف کرو، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جمال کی تعریف کرو، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ پہاڑوں کی تعریف کرو، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ کائنات کی جتنی چیزوں کی تعریف ہوگی وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ رب العالمین ہے، وہ سارے جہان کا رب ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم ہے، رحمان اور رحیم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب وہ رحمان جو اپنوں کو بھی محروم نہیں کرتا، پرایوں کو بھی محروم نہیں کرتا، جو دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی کھلاتا ہے، جو امیر کو بھی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، جو سجدہ کرنے والوں کو بھی دیتا ہے اور جو اس کے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت کا مسئلہ اپنی جگہ ہوگا، وہ ماننے والوں کو جنت دے گا، نہ ماننے والوں کو نہیں دے گا، لیکن دنیا میں اس نے کہا ومن کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اور اس دعا میں یوں کہا، اے اللہ اس شہر مکہ کے اندر تو ان لوگوں کو رزق دے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان والے ہیں ان کو رزق دے۔ تو اللہ نے فرمایا ومن کفر، او میرے ابراہیم ایمان والوں کی قید رزق میں نہ لگا، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں دنیا میں میرے باغیوں کو بھی دیتا ہوں۔ ومن کفر، بلکہ اللہ کا نظام تو عجیب ہے، وہ اپنوں کو، سجدہ کرنے والوں کو، ایمان والوں کو تو خشک سوکھی روٹی پر راضی کرتا ہے اور ان کو مرغ مسلم کھلاتا ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، یہ دنیا کا مزہ ہے۔ تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ملکیت بتا کر اشارہ کیا، وہاں میری چلے گی، تمہاری نہیں چلے گی۔ لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے؟ وہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، اس اکیلے خدا کی حکومت قیامت میں ہوگی جو اکیلا ہے، یکتا ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ بہرحال یہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف کے سلسلے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے رکھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کی ملکیت کیسی ہے، وہ کیسا مالک ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کروں گا، تاکہ ہمیں اپنے رب سے، اپنے مولا سے، اپنے اس پروردگار سے، اس مالک سے جس نے ہم کو عدم سے وجود دیا، جس نے خون کے لوتھرا اور منی کے قطروں سے خوبصورت چہرہ بنایا اور چہچہاتا چہرہ بنایا اور مسکراتا چہرہ بنایا اور بغیر کپڑے کے آنے والے کو کپڑا بھی دیا، مکان بھی دیا، اولاد بھی دی، جائیداد بھی دیا اور ہنستا کھیلتا رکھا، وہ رب کیسا ہے، وہ مربی کیسا ہے، وہ تربیت کرنے والا کیسا ہے۔ جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اپنے اس رب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان باتوں کو ذکر کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے رب کے عظمت نصیب فرمائے، بڑائی نصیب فرمائے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ 3 نام وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، غیر پر نہیں بولے جاتے۔ لفظ اللہ یہ اللہ ہی پر بولا جاتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو الہ کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے تھے، تو اللہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2 رحمان، رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور نمبر 3 رب، رب اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ مربی سب ہو سکتے ہیں لیکن رب اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ لفظ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مولا کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔